ہاشمی زادے جیسا کائنات میں بولیے جس کا ایمان ہے بولے. پہلا عقیدہ صحابی نے دیا مالک بن عوف نے, مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. دوسرا عقیدہ حضور سب سے زیادہ وفا کرنے والے ہیں, حضور سب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں جی. اور فرمایا میرا نبی دن بعد میں آتا ہے, خبر پہلے دیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب. خدا کی عزت کی قسم, صحابی ابھی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا مالک بن عوف مجھے تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا, تم رکوع اور سجود میں ہوتے ہو مجھے اس کا نہیں پتا, تم گھروں میں جو کچھ کرتے ہو مجھے اس کا نہیں پتا. کیونکہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اگر عیسیٰ کی یہ شان ہے, غلاموں کا یہ مقام ہے, مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے اپنا حلہ عطا فرما دیا. کیا عطا فرما دیا؟ حلہ عطا فرما دیا. یہاں میں ایک روایت مشکات شریف کی ضرور رکھنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میں دعوت دوں گا جا کر اپنی ڈائریوں پہ یہ حدیث نوٹ کرنا, اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو پھر سمجھنا کہ ابو جہل سے بھی زیادہ بولیے. لیکن میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں, حضور کے علم کی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں میرے نبی نے ابو ہریرہ کو بتایا, کہا ابو ہریرہ ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا, ایک بھیڑیا آیا, اس نے ایک بکری کو اٹھایا, جا کر پہاڑی پر بیٹھ گیا, پیچھے سے چرواہا بھاگ کر گیا, اس نے اس کے منہ سے اپنی بکری چھڑوا لی. جب بکری چھڑوائی تو اس وقت بھیڑیا کہتا ہے یار یہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا, تو نے میرے منہ سے اس کو کھینچ لیا. اس وقت وہ چرواہا کہتا ہے کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج تک بھیڑیے تو نہیں بولتے تھے, کبھی بھیڑیے بھی بولتے ہیں, درندے بھی بولتے ہیں. حاضرین محترم, بھیڑیے نے کیا کہا؟ خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کے ماننے والوں, اس حدیث پاک کو اپنی ڈائریوں پر جا کر نوٹ کرنا, یہ قیامت والے دن تیری بخشش کے لیے کافی ہوگا. بھیڑیا کہتا ہے تو اس پہ حیران ہے کہ میں بولتا ہوں کَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخْلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدُكُمْ. اس نے کہا تو اس پہ حیران ہے کہ میں بولتا ہوں وہاں نخلستان, کھجوروں کے باغ اور دونوں طرف پہاڑ, بیچ میں کھجوروں کا باغ ہے, اس میں مصطفیٰ بیٹھے ہیں, نبوت کا اعلان کر چکے ہیں, اور اس نبی کی شان یہ ہے کہ یخبرکم بما مضی وما هو قائم, پہلے کی باتیں بھی بتاتا ہے, بعد کی باتیں بھی بتاتا ہے. یخبرکم بما مضی وما هو قائم بعدکم. اس نبی کی شان یہ ہے کہ پہلے کی خبریں بھی دیتا ہے, بعد کی خبریں بھی دیتا ہے. میرے بزرگ اس محفل میں موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں, میں ہاتھ جوڑ کر ایک بات پوچھتا ہوں, یہ بھیڑیا شیعوں کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا, بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا, دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا؟ ارے قرآن نے اس لیے کہا کہ کائنات پر ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اذان لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. اگلی بات سنیے سنیے, اولئک کالانعام, کہا وہ چوپائے چوپہرے ہیں, بل ہم اضل,
میرے مصطفیٰ کی جو بات کو نہ مانے وہ چوپیروں سے بھی برا ہے. کیا ہے؟ حاضرین محترم، خدا کی عزت کی قسم مجھے یہ بتائیے کہ وہ بھیڑیا کون سی مسجد میں نماز پڑھتا تھا؟ جی بھائی سوچنے والی بات ہے. جی داتا صاحب کا ماننے والا تھا، مہر علی کا ماننے والا تھا، اعلی حضرت کا ماننے والا تھا. بھائی خدا نے ایسی ایسی مثالیں چھوڑ دی، کہا تو مان یا نہ مان، اپنی ضد پہ رہ اور ضدی کا جو انجام ہے وہ پھر دیکھ لینا. کہا یہاں تو جو بھیڑیا ہے وہ بول کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ وہ نبی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اعلان نبوت کر چکا ہے، پہلے کی خبر بھی دیتا ہے، بعد کی خبر بھی دیتا ہے. بھائیو غور کرنا، اگر یہ روایت درست نہ ہوتی میرے نبی کبھی ابو ہریرہ کو ہائے 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 میرے نبی کبھی ابو ہریرہ کو نہ بتاتے. میرے آقا کہتے ابو ہریرہ چھوڑو، درندے کی بات تھی. میرے آقا نے مہر تصدیق شبد فرما دی کہ ارے 2 پیروں والے بھیڑیے توجہ کر، وہ 4 پاؤں والا بھیڑیا جو ہے وہ تو مانتا ہے. اور کیا مانتا ہے کہ مصطفیٰ کو پہلے کی خبر بھی ہے جی، اور بعد کی خبر بھی، پہلے کی خبر بھی اور بعد کی بھی. حضرت اکرمہ نے تیر چلایا، بدر کا محاذ ہے، صحابی رسول شہید ہو گئے. میرے مصطفیٰ دیکھ کر اکرمہ کو، ابھی کلمہ نہیں پڑا، ابو جہل کا بیٹا ہے، میرے نبی اکرمہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کافر کا تیر آیا، مومن شہید ہو گیا، یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں. کہا میرے صحابہ میں قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. قاتل بھی جنت میں ہے، مقتول بھی جنت میں ہے. کہا میرے صحابہ میں دونوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. بعد میں اسی اکرمہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. صحابہ کہتے اس وقت پتا چلا کہ بھیڑیے نے سچ کہا تھا کہ یخبرکم بما مدا وما هو قائل بعدکم، کہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے کی خبر بھی دیتا ہے، بعد کی خبر. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، تھک گئے بس کروں. بخاری شریف کی ایک روایت لے لیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر میرے آقا کے آس پاس بیٹھا ہے. ایک شخص گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بددعا کو دیکھ کر بڑبڑاتا ہے. صحابہ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام نے کہا ہمارے نبی ہیں، انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے. حاضرین محترم جب بڑبڑایا، میں وہ الفاظ عربی کے نہیں بیان کرنا چاہتا. حاضرین محترم اس وقت جناب سیدنا عمر فاروق نے نیام سے تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ اجازت ہے سر قلم کر دوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں تو اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی جنت کو دیکھ رہا ہوں. حاضرین محترم اپنی آستین میں سے ایک جانور جس کو ہم گو کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کے سامنے پھینک کر کہتا ہے اگر آج یہ کلمہ پڑھ کر تیرے نبی ہونے کی دلیل دے، یہ مانے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو میں اسی وقت کیا کروں گا؟ کلمہ پڑھ لوں گا. میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس کو مخاطب کر کے، بڑی توجہ، میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں، توجہ. حضرت محترم فرمایا اے زب ما تعبد یا زب، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ یہاں علماء چونکہ تشریف فرما ہے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ حضور کی بارگاہ میں جتنے جانور آئے ہر جانور صرف اپنی بولی میں بولتا رہا، صرف مصطفیٰ سمجھتے رہے وہ بات کرتا رہا. صحابہ کو سمجھ صحابہ نے پوچھا، میرے نبی نے بتا دیا. لیکن حاضرین محترم آج چونکہ مقام مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ کی باری تھی، آج گو بولتی ہے. میرے نبی پاک پکار کے اس سے پوچھتے ہیں من تعبد یا زب، اے زب تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہتی اللہ.
میں نے ابتدا کی تھی کہ مصطفیٰ کریم دیکھ کر خدا کو مانتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے اس کو رب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیا کہتی ہے؟ اللہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض ملکہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ حاضرین محترم، کفتی مفتی عالم فقیہ سے پوچھنا کہ کبھی گو بھی بولتی ہے، اور اگر بولے تو اتنی فصیح عربی بولتی ہے۔ کہا تو کہتا ہے اردو حضور نے فلاں جگہ سے سیکھی، یہاں حضور کی بارگاہ میں گو آتی ہے، بڑی فصیح زبان میں کہتی ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا آسمانوں میں عرش ہے۔ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض ملکہ وفی البحر سبیلہ، جو زمینوں کا مالک ہے، جس کے رستے سمندروں میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ مولانا توجہ فرمائیے، آپ مولانا ہیں، میرا بابا مولا ہے۔ جی میرے مولا علی پاک بھی تشریف فرمائے، جی نہ کہا کرے میں کہ مولانا یہی تو پہچان ہے مومن، یہی تو مومن کی پہچان ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، میرے آقا کہتے ہیں جو میرے علی کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو جائے سمجھنا اپنا ہے، مدینے والے کا کچھ لگتا ہے۔ مولانا جی نہ کہا کریں مولا، میں کہ مولانا اگر مدرسے کے ٹکر کھانے سے، توجہ فرمائیے میں بالکل علمی بات کر رہا ہوں، اگر صدقے خیرات کے بکرے کھانے سے، اور اگر سال گھروں سے اکٹھی کی ہوئی گندم کھانے سے بخاری شریف پڑھ کر آپ عالم بن سکتے ہیں، تو مجھے بتائیے جس نے میرے نبی کے در کے ٹکڑے کھائے۔ میں مولا نہ کہوں تو بات جچتی نہیں جی، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا مولانا مانو من کنت مولا فعلی مولا۔ جی میرے آقا فرماتے اما تردان تکون منی بمنزلت ہارون، کیا تو علی اس پہ راضی نہیں ہے کہ جو شان اور ہارون کو جناب موسیٰ کی بارگاہ میں حاصل تھی وہی مقام تجھے میری بارگاہ میں حاصل ہے، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جی گو بول کے کیا کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کو مانتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمینوں کا مالک ہے،